وعلى أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد أن طاووس نفسه، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتين ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر 4 كما قاله ابن عباس والله تعالی اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول تھا کہ بھئی اصل نماز جو تھی وہ 2 رکعت تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضر میں یعنی گھر میں 2 رکعتیں بڑھا دیں تو 4 ہو گئیں. پھر جب اللہ نے قصر کا حکم دیا تو سفر میں 2 رکعتیں گویا وہ اصل کا حکم رہ گیا، اور سفر میں 2 ہو گئیں اور حضر میں 4 ہو گئیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر 4 وفی السفر رکعتین، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرض قرار دے دیا کہ گھر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1. تو اب مفسر کہتا ہے کہ بھی اصل میں دیکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بات ثابت ہو گئی، بی بی عائشہ بھی تو یہ کہتی تھی کہ پہلے 2 رکعت تھی لیکن حضر 4 ہو گئی، تو حضرت ابن عباس بھی فرما رہے ہیں کہ فرض اللہ علیہ لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر 4، تو بات تو ایک ہی ہے، اس میں کوئی آپس میں تعارض یا تناقض نہیں ہے. تو اب یہ بات صحیح ہو گئی کہ اصل فرض صلاۃ الحضر جو ہے، یعنی آدمی اگر گھر میں ہے، مقیم ہے، یا کہیں سفر جانے کے بعد 15 دن رہنے کی نیت کر کے مقیم ہو گیا ہے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے، اور اگر سفر کی حالت میں ہے تو 2 رکعتیں پڑھے. لیکن اتفق حدیث ابن عباس و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی ان صلاۃ السفر رکعتان وانها تامۃ غیر مقصورۃ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے قول پہ یہ بات تو پکی ہو گئی کہ سفر میں 2 رکعتیں ہیں، اور یہ 2 رکعتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ رعایت ہے لیکن ہیں پوری، یعنی گویا ہم پوری نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ہم سفر میں 2 رکعتیں پڑھیں تو دل میں یہ خدشہ ہو کہ بھئی ہم نے تو نماز آدھی پڑھی ہے، ہماری نماز تو چھوٹی ہو گئی یا تھوڑی ہو گئی یا کم ہو گئی، یا ہمیں ثواب تو 2 رکعتوں نہ، یہ پوری نماز کا ہمیں اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. کما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله تعالى عنه واذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک ہے تو اب پھر اس میں یہ ہوگا کہ فلیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو. تو یہ گویا قصر کیفیت کی ہے، کمیت میں پڑھیں گے چاہے ہم 2. جیسے یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ المعراج میں، معراج کی رات میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض فرمائیں کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 24 گھنٹے میں 50 نمازیں.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کیا فرض فرمایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہ حضور مہربانی کریں آپ پھر دوبارہ جائیں اللہ کی دربار میں حاضر ہوں اور اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے رعایت مانگیں۔ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تجربہ کر چکے تھے اپنی امت کا کہ ان کے لیے 3 نمازیں تھیں، وہ 3 نمازیں نہیں ادا کرتے تھے، تو یہ 50 نمازیں کہاں ادا کریں گے؟ اور یہ امت تو آئے گی بھی بعد میں، اور جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے سے تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا پہلے لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور باعتبار صحت کے بھی بدن کے بھی وہ کتنا مضبوط تھے، اور جوں جوں ہم آ رہے ہیں تو کمزوری کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 معاف فرما دی۔ پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو آخر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی امت پہ صرف 5 نمازیں فرض ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھیں گے، لیکن آپ کی امت پڑھے گی تو 5، ہم لکھیں گے 50۔ لا یبدل القول لدی، ہمارے فیصلے بدلا نہیں کرتے، لہذا ہم ایک نماز کا 10 نمازوں کا ثواب دے دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا تو اللہ کا فیصلہ ہے، تو لہذا آپ کی امت جب 5 ادا کرے گی تو گویا ان کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ یہاں رہنے والے یا میرے بھائی عمرے پہ آنے والے کہ جن لوگوں کو اللہ کے حرم میں نمازیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ایک تو 5 نمازیں پڑھیں اور اللہ 50 لکھیں، پھر ایک نماز پہ 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے، تو پھر خود اندازہ فرمائیں کہ 50 لاکھ نماز کا ثواب۔ اور یہ تو تب ہے جب اکیلے پڑھیں، جب وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 عدد اور بڑھ جائے گا، یعنی ایک نماز پہ 27 لاکھ کا ثواب، اور 5 نمازوں کے بجائے لکھی جائیں گی 50، تو 27 لاکھ کو 50 سے ضرب دیں تو اتنی بڑی رحمت کی منڈی لگی ہو اور آدمی محروم ہو تو پھر اس جیسا بدبخت بھی کوئی نہیں کہ اللہ کے حرم میں بھی ہو یا مدینہ منورہ میں بھی ہو اور پھر بھی وہ نمازوں میں کوتاہی کرے یا غفلت کرے یا سستی کرے یا جماعت سے رہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منع کر دیا ہے کہ وہ دروازے پہ حاضر نہ ہو۔ ورنہ اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا رحمت کا دریا بہ رہا ہو اور پھر بھی بدن پہ میل بچ جائے تو پھر تو ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ تو اس لیے یوں سمجھ لیں کہ پڑھیں گے 5، لکھی جائیں گی 50۔ اب ہم سفر میں پڑھیں گے تو 2، لیکن لکھی پوری جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اب فرماتی ہیں وَلِهَٰذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهَ وَلِهَٰذَا قَالَ بَعْدَهَا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فبين المقصود من القصر هنا وذكر صفته وكيفيته، ولهذا لما أخذ البخاري رحمه الله تعالى كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب یہ بات جب اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس کے بعد پھر خوف کی نماز کی کیفیت اور صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب میں باب باندھا کتاب صلاۃ الخوف تو انہوں نے بھی اس کی ابتدا مبارک اسی آیت مبارک سے کی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اسی طرح حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ ذَاكَ عِندَ الْقِتَالِ، کہ جب دشمن سے لڑائی کا وقت ہو تو اب مسلمان جو ہے يُصَلِّي الرَّجُلَ تکبیرتین ہے سکارا وجو، جدھر بھی اس کا رخ ہوگا بس 2 تکبیریں کہہ کے نماز اپنی پوری کر لے گا، یعنی کیفیت میں بھی اب کمی آ جائے گی۔ ایک تھی کمیت میں کہ عدد جو ہے 4 کے بجائے 2 ہو گیا،
ایک ہے کیفیت میں کمی کہ پہلے آدمی تکبیرات اور رکوع اور سجود، اب اگر قتال آمنے سامنے ہے، نہ رکوع کا موقع نہ سجود، سے اللہ اکبر کر کے پھر بھی نماز ادا کرنی ہو، تو لہذا کیفیت میں بھی قصر ہے اور کمیت میں بھی قصر ہے۔ اور نماز اللہ کا ایک ایسا فرض ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو کسی حال میں معاف نہیں فرمایا، یعنی آدمی اگر قتال میں ہے، جہاد میں ہے، جنگ میں ہے، گھر میں ہے، حضر میں ہے، سفر میں ہے، شدت برد ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کوئی حال ہے، اللہ کی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے اس میں ہمیں رعایت کر دی۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ فقہائے امت کا یہ مسئلہ جو ہے اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس آدمی کے گھر کو اذان کی آواز پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ بعض احمد فرماتے ہیں نماز ادا ہی نہیں ہوگی، یعنی اس نے گھر میں پڑھی ہے تو گویا نہیں پڑھی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض تو اس کے سر سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جماعت سے محرومی کا وہ گناہگار ہے، اور وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، اور پھر میں نماز میں دیکھوں کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آئے تو فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو جن کے گھروں کو اللہ کا نبی جلا ڈالے تو ان کو کون پھر آباد کرے گا؟ یہ بظاہر ہمارے گھر بڑے رونق والے بڑے بڑے محل ہیں، لیکن اندر سے برباد ہیں۔ اصل آبادی ہوتی ہے معنوی آبادی، کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہے، جن گھروں میں نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کی یاد ہے، وہ سمجھو آباد ہے۔ اور جو بڑے بڑے عالی شان محلات ہوں اور کبھی نماز نہیں، کبھی اللہ کا ذکر نہیں، کبھی تلاوت قرآن نہیں، تو سمجھو وہ برباد ہیں۔ گھر بلڈنگوں کا نام نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے یہاں پر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہے، جن کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے تو ان کے گھروں میں نماز کیا ہوگی؟ مسجدوں کو آباد کرنے کا معنی یہ نہیں کہ مسجدیں سونے کی بنا دو، مسجدیں چاندی کی بنا دو، مسجدوں میں سنگ مرمر لگوا دو، مسجدوں میں قالینیں بچھوا دو، مسجدوں میں کمکمیں اور فانوس لگوا دو، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اصل مسجدوں کی آبادی ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ حاضری ہو، زیادہ سے زیادہ جماعت میں لوگ آئیں، اور نماز پڑھانے والا امام عالم ہو جو صحیح معنوں میں نماز پڑھائے، اور قاری القرآن ہو جس کا قرآن سن کے کشش پیدا ہو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور اللہ کے گھر جو ہے وہ آباد ہو جائیں۔ اللہ کے گھروں کی آبادی نماز سے ہوتی ہے، اللہ کے گھروں کی آبادی جو ہے وہ کسی رونق میلے سے نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یاد رکھا کریں کہ مسجدوں میں خوشبو کا انتظام کیا کرو، یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے یہاں الٹا رواج ہے کہ ہم لوگ چراغاں بھی کرتے ہیں تو قبروں پر، اور خوشبوئیں بھی جلاتے ہیں تو مزاروں پر، جو خلاف سنت ہے اور بدعت ہے۔ اور اصل سنت یہ ہے کہ اللہ کے گھروں میں خوشبو جلائی جائے، اللہ کے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ نمازی جب نماز پڑھے تو اس کو سکون ملے، اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں کشش ملے۔ اب دیکھیں نا، اگر مصلی صاف نہ ہو یا اگر قالین اللہ معاف کرے گندی ہو جائے، آپ جب سجدہ کریں گے بدبو آئے گی، جب سجدہ کریں گے تو رائے کریہا آئے گی، تو آپ کیا ذکر کریں گے اللہ کا؟ آپ تو کہیں گے بھی جلدی جلدی اب جان چھڑاؤ، 3 دفعہ سبحان اللہ کہو اور سر اٹھاؤ، یہ تو مرتا ہوں میں، ناک ہی بند ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ مساجد کے اندر روشنی کا انتظام کرنا، مساجد کے اندر خوشبو کا انتظام کرنا، مسجدوں کے اندر عود، لبان، بخور، اور اسی طرح جیسے آپ کے یہاں تو سستی چیزیں اگربتیاں وغیرہ سستی مل جاتی ہیں، ان کا لگا دینا تاکہ مسجد کے اندر خوشبو ہو جائے۔ اسی طرح مسجد میں کچھ ساتھی عطر لگا دیتے ہیں ایک دوسروں کو تاکہ خوشبو پھیل جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب جو ہے حضور کو خوشبو ہے۔ آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث، 3 چیزیں مجھے دنیا میں بڑی محبوب ہیں۔ فرمایا الطیب، سب سے پہلے خوشبو، اور اس کے بعد المرأۃ الصالحہ، پاک عورت، اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ اللہ کی نماز میں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی خوشبو دے تو کبھی رد نہ کیا کرو، یہ ایسا ہدیہ ہے کہ جو آپ واپس نہ کریں بلکہ قبول کریں۔ اسی لیے خوشبو جو ہے یہ سنت انبیاء والمرسلین علیہم الصلوات والتسلیم، تو یہ اہتمام کیا کریں۔ اسی طرح بہت ساری مساجد میں ہم نے دیکھا ہے لوگ مسجدیں بڑی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے مسجدیں زیادہ نہ بناؤ،
جو پہلے مسجدیں ہیں ان کو آباد کرو، انہی پہ پیسے لگا دو، بجائے اس کے کہ ہر آدمی 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بنا دے۔ کئی جگہ پہ دیکھا ہے قریب بالکل 2 3 4 مسجدیں اور سب ویران ہیں، کسی میں 10 آدمی، کسی میں 5 آدمی، کسی میں 4 آدمی۔ اس کے بجائے آپ اپنے پیسے کو جو مسجد پہلے موجود ہے اسی پہ لگا دو، اس کے وضو خانے ٹھیک بنواؤ، وضو کی جگہ ٹھیک بنواؤ۔ بعض مقام ایسے ہوتے ہیں وضو کرنے بیٹھو آدمی کے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں اور سوچنے والی کہ وضو کا انتظام کرو، لیکن دیکھو جب وضو کرے گا تو پانی کتنا دور گرے تاکہ چھینٹے جو ہیں اس کے اوپر نہیں آنے چاہیے۔ اچھا، بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے حمامات میں آپ جائیں تو بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ لوٹا جو ہے اور اس کی ٹونٹی جو ہے وہ ادھر لگائیں گے، حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ تم ادھر لگاؤ تاکہ آدمی دانے ہاتھ میں لوٹا پکڑے گا تو بائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا، نہ کہ اس کو ادھر سے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بندہ خیال نہیں کرتا، اپنے گھروں میں بھی خیال نہیں کرتے اور مسجدوں میں بھی خیال نہیں کرتے، حالانکہ بڑی آسان سی بات ہے، تھوڑی چیزیں ہیں بھائی، ٹوٹی ادھر بھی لگانی ادھر بھی لگانی، فرق کیا پڑتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ لیکن لگانے والے کو خیال بھی تو ہونا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح کوشش یہ کیا کریں کہ جب حمام بنائیں تو ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو، نہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ قبلے کی طرف پشت ہو، یعنی پشت بھی نہ ہو اور رخ بھی نہ ہو، یعنی اس کا رخ جو ہے یا شمال ہو یا جنوب ہو، یوں سمجھ لو، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف نہ ہو، کیونکہ نہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے نہ پشت کرنے کا حکم ہے۔ تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں اور نئی مسجدیں نہ بنائیں، پہلے جو مسجدیں موجود ہیں انہی پہ خرچ کریں، ان کو آباد کریں۔ کسی مسجد میں قالینیں نہیں ہیں، قالینیں بچھوا دیں، کسی مسجد میں لائٹ کا انتظام صحیح نہیں ہے، جدید انتظام لائٹنگ کا کروا دیں، اور مسجد میں باقاعدہ اہتمام رکھیں کہ روزانہ صبح و شام خوشبو جلائی جائے تاکہ لوگ آئیں تو خوش ہو کے نماز پڑھیں۔ تو اسی لیے ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک مسجد میں ماشاءاللہ بڑا انتظام کیا، نور کا، روشنی کا بڑا انتظام کیا، اور اس کے بعد دیواروں پہ عطر لگایا، خوشبوئیں لگائیں۔ تو ایک جب دوسرے صحابی گزرے تو نے فرمایا اللہ تیرے گھر کو بھی منور کر دے، تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ تیرے گھر کو روشن کر دے، تو نے اللہ کے گھر کو خوشبو والا بنایا ہے تو اللہ تجھے دین و دنیا میں اور آخرت میں خوشبوئیں نصیب فرمائے۔ تو لہذا ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھا کریں۔ اب جناب فرماتی ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ ذَاكَ عِندَ الْقِتَالِ يُصَلِّي الرَّجُلُ الرَّاكِبُ تَكْبِيرَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَقَالَ أَصْبَاتٌ عَنِ السُّدَيْ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ فَهِيَ تَمَامُ التَّقْصِيرِ لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوا عن الصلاة بالتكسير ركعة۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا صَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، کہ جب تم نماز پڑھو 2 رکعتیں سفر کے اندر، بس یہ تقصیر پوری ہو گئی، اب تمہیں اس سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز جو ہے 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے۔ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے اور قتال کا وقت ہے تو پھر 1 رکعت بھی ادا ہو جائے گی، وہ تقصیر تب ہے کہ بس 1 رکعت پڑھی 2 تکبیریں، بس اسی میں اللہ قبول فرما لیں گے۔ وقال ابن ابی نجین المجاہد فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة یوم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بعثمان والمشرکون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر 4 ركعات من ركوعهم وسجودهم وقيامهم عن جميعهم فهم بهم المشركون على أن يغيروا على أمتيتهم وأثقالهم روى ذلك ابن أبي حاتم وروى ابن جرير المجاهد والسدي عن جابر بن عمر رضي الله تعالى عنهما واختار ذلك أيضا فإنه قال بعد ما قال الأقوال في ذلك وهو الصواب۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرا آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لا رہے تھے تو آپ عصفان میں تھے، عصفان وادی ہے، اب بھی عصفان کے نام سے موجود ہے، اور مشرکون جو ہیں وہ زجنان، وہ وادی، وہ بھی جگہ کا نام ہے، مشرکین وہاں تھے اور حضور پاک کے صحابہ اور آپ عصفان میں تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ظہر کی نماز کا جب وقت آیا تو آپ نے 4 رکعتیں پڑھی،
اور اسی طرح جیسے رکوع ہے، جیسے سجود ہے، جیسے قیام ہے، سب نے جماعت کے ساتھ 4 رکعتیں نماز پڑھی۔ اب مشرکین نے، اب کافروں نے مشورہ کیا کہ جب دوسری نماز کا وقت آئے اور مسلمان نماز میں جائیں تو ہم حملہ کر کے ان کا سامان، ان کا سلاح سب کچھ اٹھا لیں۔ اللہ پاک نے احکام جاری فرما دیے، نماز قصر کا حکم ہو گیا کہ اگر سفر ہے اور خوف نہیں ہے تو 2 رکعتیں پڑھیں، اور اگر دشمن کا خوف ہے تو ایک سب بس 1 رکعت پڑھ کے چلی جائے اور جا کے دشمنوں کے سامنے کھڑی ہو، اور ہتھیار بھی لگائے رکھے، ہر چیز لگائے رکھے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں اور یہی بات صحیح ہے۔ وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب بن ابن شهاب بن أمية بن عبد الله بن خالد الصيد انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر فقال عبد الله انا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به وقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الله يتلي على قدر صلاة المسافر وأقر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على ذلك واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اب یہ علمی تحقیق ہے کہ بھئی 2 رکعتیں سفر میں پڑھنا جو ہے کیا یہ قرآن سے ثابت ہے یا حضور کے عمل سے؟ ویسے تو ہمارے لیے حضور کا عمل بھی جو ہے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ جو حضور فرمائیں گے وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن فرق اتنا ہے کیا اس کے لفظ اور معنی قرآن میں ہے تو قرآن ہے، ورنہ حضور کا فرمان ہے، لفظ فرمان عمل حضور کا ہے، حکم تو اللہ کا ہے، کیونکہ حضور پاک جو ہیں کبھی اپنی طرف سے تو کوئی عمل نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے میرے پاک رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز میرا مدنی پاک دین لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ تو اصل میں کبھی کبھی اللہ بندوں کا امتحان کرتے ہیں کہ ایک حکم قرآن میں بھیج دیتے ہیں اور ایک حکم صرف اپنے پاک نبی کو دے دیتے ہیں، تاکہ بندے کوئی فرق تو نہیں کرتے کہ میری نبی کی بات نہ مانے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگوں نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ رجم کی جو سزا ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے، کہ بھئی اگر کوئی مرد اور عورت دونوں شادی شدہ ہیں اور خدا نہ کرے وہ زنا کریں تو اسلام میں سزا ہے رجم۔ رجم کا معنی ہوتا ہے کہ ان کو کوڑے مار مار کے مار دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ رجم کی سزا تو قرآن میں ہے نہیں، لہذا رجم کیوں مانی جائے؟ تو یہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی ہے تو اب اعتراض کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود رجم کی سزا دی۔ تو اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو حضور 2 بندوں کو بلا وجہ مروا دیتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس لیے دراصل اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ بعض چیزوں کو قرآن میں بھی ذکر کر دیا، فرمان رسول میں بھی ذکر کر دیا، اور بعض چیزوں کو قرآن میں ذکر کیا، بعض کو صرف فرمان رسول میں ذکر کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کا حکم بھی عین ہی اللہ کا حکم ہے، جو حضور فرمائیں ان کی اسی طرح تعمیل ہوگی جیسے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ میرا پاک پیغمبر اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا پاک نبی تو بولتے بھی نہیں جب تک کہ اللہ وحی نہیں فرماتے، اللہ وحی فرما دیں پھر شریعت کے حکم میں آپ بولتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں نا کتنے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ نے مسئلہ پوچھا، حضور نے فرمایا ابھی صبر کرو، ابھی اللہ کا قرآن نازل نہیں ہو، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری نہیں فرمایا۔ لیکن حکم کے 2 طریقے ہیں، کبھی اللہ وحی جلی بھیجتے ہیں اور کبھی وحی خفی بھیجتے ہیں۔ وحی جلی کا معنی قرآن اور وحی خفی کا معنی کہ حضور کے سینے میں اللہ اپنا حکم اتار دیتے ہیں اور حضور پھر اس حکم کو جاری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ورنہ جو بھی میرے آقا کا فرمان ہے وہ بھی گویا اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت بھی اسی طریقے سے لازم۔ اب جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی ابی لبابہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں جا کر ستون سے باندھ دیا۔ آپ جب مدینہ منورہ جائیں تو ریاض الجنت کا جو ٹکڑا ہے وہاں جو ستون مبارک ہے تو ایک پہ لکھا ہے استوان ہے ابی لبابہ، تو یہی وہ ستون تھا، اسی جگہ جس جگہ ابی لبابہ نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا کہ میری غلطی ہو گئی ہے، اب میں نہیں اپنے آپ کو قید سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ مجھے حضور نہیں چھوڑے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ابی لبابہ سے یہ غلطی ہو گئی اور اس نے تو اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، مہربانی کریں اس کو چھوڑیں۔ آپ نے فرمایا اس نے تو آپ کو باندھ دیا، تو اب ہم تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ چھوڑنے کا حکم نہ دے۔ اگر وہ باندھنے سے پہلے میرے پاس آ جاتا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا تو میں اللہ سے معافی مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے، لیکن اب اس نے اپنا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیا ہے، تو جب تک اللہ حکم نہیں دیں گے اس وقت تک ہم نہیں چھوڑیں۔ تو اسی طرح وہ بیچارے کئی دن تک بندے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، حکم آ گیا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابی لبابہ، بھئی اس کو بشارت بھی دے دو اور چھوڑ بھی دو، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب تک اللہ کا حکم نہ آئے حضور اپنے صحابی کو بھی نہیں چھڑاتے، اس لیے کہ بھی حکم آئے تو ہم فیصلہ کریں، جب تک حکم نہ آئے تو کیسے فیصلہ کیا جائے۔ اسی طرح جتنے سوال ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں نے کچھ مسئلے پوچھے حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور ان کا مقصد بھی بدبختوں کا جو ہے امتحان تھا کہ ہم امتحان کریں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ اگر تو ان مسائل کا جواب حضور نے دے دیا تو پھر تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں۔ تو انہوں نے جب سوال کیا، اور قرآن میں بڑا مشہور واقعہ موجود ہے، ایک روح کے بارے میں سوال کیا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ بھئی کبھی بچہ جو ہے ماں کی شکل ہوتا ہے اور کبھی بچہ جو ہے باپ کی شکل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کبھی بچہ جو ہے لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے، تو اس کی کیا شکل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہی میاں بیوی ہے، لیکن ان دونوں کے اس نطفے سے اللہ میاں کبھی لڑکا پیدا کر دیتے ہیں کبھی لڑکی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حضور پاک نے صرف اتنا فرما دیا کہ میں کل جواب دوں گا، بس کہ بھئی میں کل جواب دوں گا۔ اب جناب وہ کل آ گئی اور اللہ نے وحی نہ بھیجی۔ اب دشمن آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دوں گا، تو جواب دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے وحی میں نہیں بتلایا۔ تو اتنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ بھئی دشمن مطالبہ کر رہا ہے اور میں جواب نہیں دے رہا۔ پھر اللہ نے جبریل بھیجا اور فرمایا کہ میرے مدنی آپ میرے نبی ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کل جواب کہتے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو جواب دوں گا؟ تو اگر ہم نہ جواب دیں تو ہماری مرضی ہے، آئندہ کبھی ایسی بات نہ کریں کہ میں کل جواب کہیں کہ اللہ نے چاہا تو کل جواب دوں، کیونکہ ہر چیز تو میرے چاہنے سے ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی کیا چاہ سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارا چاہنا کیا ہے؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ نے سورۃ الکہف میں سارے جوابات دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں پر سارے جواب دیے، انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور آپ نے سچا جواب دیا ہے، بالکل یہی جواب تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، کتب سابقہ میں ہیں، بالکل آپ صحیح جواب دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا بس یہ ہم ذرا اپنے معاملات ہیں، ہماری قوم ہے اور پھر ہمارے مراتب ہیں، ہمارے عہدے ہیں، ہم اگر مسلمان ہو جائیں گے تو وہ ہمارا مال وظیفہ دولت سب ختم ہو جائے گی، لہذا ہم مسلمان تو نہیں ہوتے، لیکن آپ نے جواب سچا دیا ہے اعتراف کرنے کے باوجود۔ تو اللہ کے نبی تو نہ جواب دیتے ہیں نہ حکم دیتے ہیں جب تک کہ اللہ حکم نہ دے۔ تو لہذا یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی قرآن میں حکم نہیں۔ جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ بھئی قرآن میں تو حکم ہے کہ نماز قصر کا جب دشمن کے حملے کا خوف ہو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو صلاۃ الخوف ہے، بغیر خوف کے تو قرآن میں حکم ہے ہی نہیں۔ تو صحابی نے کہا بھئی دیکھو سمجھو، قرآن میں تو یہی حکم ہے، لیکن بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، بغیر جنگ کے، امن میں ہم نے حضور کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو لہذا جب حضور کے عمل سے 2 رکعتیں ثابت ہیں، بات ختم ہو گئی۔ فرق صرف اتنا ہو گیا کہ صلاۃ الخوف کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور صلاۃ السفر کا ذکر جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میں وہ اسی کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن خالد ابن اسید آئے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ انا نجد فی کتاب اللہ، کہ بھی ہم نے تو اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے کہ نماز قصر ہے لیکن جب خوف ہو، لیکن مسافر کے لیے تو ہم نے نماز قصر کا حکم قرآن میں نہیں پڑھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، انہوں نے کہا میرے بھائی سنو، انا وجدنا نبینا، انہوں نے جو عمل کیا ہم تو اپنے نبی کے عمل پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بھی 2 رکعتیں قصر پڑھی ہے۔ تو اس لیے اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واحتج علی قصر الصلاۃ فی السفر، یعنی نماز قصر کرنا سفر کی حالت میں، یہ تو دلیل ہے اس کی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوف کی حالت میں قصر کرنا اس میں دلیل ہے اللہ کا قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت۔ کہتے ہیں وسمعنا ما رواه ابن جرير ايضا حدثنا احمد بن الوليد القرشي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سماك الحنفي قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتين تماما غير قصر انما القصر في صلاة المخافة فقلت وما صلاة المخافة قال يصلي الامام بطائفة ركعة ثم يجي هؤلاء الى مكان هؤلاء فيجي هؤلاء الى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة۔ اب مفسر فرماتے ہیں سماک الحنفی کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ حضور سفر کی نماز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا رکعتان تمام غیر قصر، سفر میں 2 رکعتیں پڑھنا جو ہے گویا پوری نماز آپ نے پڑھی ہے، قصر نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا قصر نہیں تو قصر کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا قصر تو ہوتی ہے کہ جب خوف کی حالت ہو۔ ہم نے کہا حضور خوف کی حالت ہو اگر جنگ کی تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا امام کھڑا ہو جائے گا، ایک صف دشمنوں کے سامنے کھڑی رہے گی اور ایک صف آ کے امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھیں گے، 1 رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے پہ اور دوسرے آ کے 1 رکعت پڑھیں گے، لہذا امام کی تو 2 رکعتیں بن جائیں گی لیکن پیچھے پڑھنے والوں کی 1 رکعت ہوگی، بس یہ قصر ہے دراصل، ورنہ تو سفر میں 2 رکعتیں نماز جو ہے گویا یہ پوری نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح پوری نماز کا ثواب مبارک جو ہے عطا فرمائیں گے۔ تو اب وضاحت ہو گئی، یاد رکھیں کہ اگر آدمی مقیم ہے تو کتنی پڑھے گا؟ 4 رکعت۔ اچھا ہم اگر آئے اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی پھر کتنی پڑھیں گے؟ 4 رکعت۔ اچھا ہم نے نیت تو 15 دن کی لیکن 8 دن کے بعد چلے گئے پھر بھی 4 پڑھیں گے، کیوں؟ نیت جو 15 کی کر لی تھی۔ اچھا ہم آئے ہماری نیت تھی 8 دن رہنے کی، 15 دن کی نیت نہیں تھی، پھر اور 2 دن ہو گئے اور 2 دن ہو گئے اور 2 دن ہو گئے، اسی طرح 15 سے بھی بڑھ گئے، پھر بھی ہم قصر پڑھیں گے کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت 15 دن ٹھہرنے کی نہیں تھی، ہمارا ارادہ تو تھا بھی 8-10 دن رہیں گے، لیکن اتفاق سے 2 دن اور لگ گئے، پھر 2 دن اور لگ گئے، پھر تیاری کی، پھر 2 دن اور لگ گئے، تو جتنے لگتے جائیں ہم نماز قصر پڑھیں۔ لیکن قصر کب پڑھیں گے؟ جب سب مسافر ہوں۔ اگر امام مقیم ہے اور مقیم کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہم بھی نماز پوری پڑھیں گے کیونکہ ہم تابع ہو جائیں گے امام کے۔ امام اگر مسافر ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم ہیں تو امام 2 رکعتیں پڑھائے گا، 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دے گا اور مقامی کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ تو یہ احکام ہے سفر کے، اور سفر کتنا ہے؟ تقریباً 48 میل۔ 48 میل کا سفر ہو جائے تو نماز قصر ہوگی۔ اچھا سفر کی حالت میں سنتیں نفل سب معاف ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر معاف نہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے، وہ چاہے سفر ہے چاہے حضر ہے وتر پڑھنے ہوں گے۔ باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہیں، وہ بھی سفر میں اگر نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اگر کوئی آدمی سفر میں ہے لیکن چاہتا ہے کہ میں سنتیں پڑھوں تو پھر سنتیں پوری پڑھے گا، سنتوں کو یہ نہیں کرے گا کہ 4 کے بجائے 2 پڑھے۔ اس کا دل کرتا ہے میں نفل بھی پڑھوں، فارغ بیٹھا ہوں، آرام سے بیٹھا ہوں، اپنی گاڑی ہے، کار ہے، وقت ہے، تو کیا ہے میں اللہ کا ذکر کیوں نہ کروں؟ تو کوئی منع نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رعایت ہے، اگر نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا، اس کے ذمے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے رعایت فرما دی ہے۔ تو اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض آدمی سفر میں ہوتے ہیں اور بڑا شدید ٹھنڈا ملک ہے، تو اگر وہ پاؤں پہ موزے چڑھا لیں اور وضو کر کے پاک ہو کے چڑھائیں تو پھر 3 دن 3 راتوں تک صرف مسح کرتے رہیں، پاؤں دھونے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی باقی وضو کر لیا اور پاؤں پہ انگلیوں کی جگہ سے لے کر ایسے ہاتھ کھینچ لیا پنڈلی تک، بس مسح ہو گیا، اتنا کافی ہے۔ اور اگر مقیم ہے تو پھر 1 دن اور 1 رات، اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات تک اس کو مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ ہے سفر میں 2 نمازوں کے جمع کرنے کا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو ظہر اور عصر کو جمع کر لیں، یعنی پہلے ظہر پڑھ لیں پھر تکبیر کہہ کے فوراً عصر پڑھ لیں، اسی طرح پھر مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، یعنی پہلے مغرب پڑھ لیں اور پھر تکبیر کہہ کے عشاء پڑھ لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ہے یا مزدلفہ کی رات میں ہے، البتہ سفر میں جمع ہے لیکن وہ جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع سوری ہے۔ کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کو لیٹ کر دو، آخر وقت تک لے جاؤ۔ اب دیکھو نا، جیسے آج کل 3:15 بجے عصر کی اذان ہوتی ہے، تو آپ 3 بجے آگے ظہر پڑھیں، ظہر پڑھ کے جب فارغ ہوں گے تو عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، تو ظہر آپ نے آخر وقت میں پڑھ لی اور عصر آپ نے اول وقت میں پڑھ لی اور دونوں نمازیں جمع ہو گئیں۔ اسی طرح پھر مغرب کو آپ دیر کر دیں، مغرب کو آپ مؤخر کر دیں، مغرب کو تو پڑھیں آخر وقت میں، اور جب فارغ ہو جائیں تو پھر عشاء بھی پڑھ لیں، تو لہذا اس طرح وہ جمع ہو جائے گی۔ بہر صورت تمام ائمہ کے اقوال برحق ہیں، اللہ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کوشش یہ کیا کرو کہ سفر ہے یا حضر ہے تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز جو ہے فرق بین المؤمن والکافر، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، نماز کا ربط ہے اللہ کے ساتھ، اگر نماز نہ ہو تو صلہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھا کرو کہ جب نماز پڑھو آرام کے ساتھ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، آرام کے ساتھ رکوع کرو، آرام کے ساتھ رکوع سے کھڑے ہوں، یہ نہ کہ اگر رکوع کر یوں کیا اور یوں گر گئے، نماز نہیں ہوتی۔ حضور پاک کی صحیح حدیث مبارک ہے، ایک صحابی جلدی جلدی نماز پڑھے تھے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی۔ تو لہذا جو میرے بھائی، اکثر ہمارے ملک کے بھائی جو ہیں وہ بڑی غفلت کرتے ہیں، رکوع میں جائیں گے تو ایسے کریں گے، ابھی سیدھے نہیں ہوں گے تو سیدھے میں سیدھے سے اٹھیں گے، ابھی سیدھے نہیں ہوں گے تو دوسرے سیدھے، بالکل نماز نہیں ہوتی۔ آرام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور دوسرا جب اللہ اکبر کہیں تو یہ ہاتھ جو ہے ان کا رخ بھی اللہ کے کعبے کی طرف ہو، اور جب کعبے میں نماز پڑھو تو تمہارا وجود عین کعبے کے اندر ہو، یہ نہیں کہ جہت ہو، نہ بالکل گول صفے ہوں تاکہ ہر آدمی کا بدن کعبۃ اللہ کے اندر ہو جائے، تب نماز ادا ہوگی۔ اور جب نماز پڑھو تو اللہ اکبر کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں، اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ حدیث مبارک میں سینے پر بھی ثابت ہے، سینے سے نیچے بھی ثابت ہے، اور ناف سے نیچے بھی ثابت ہے، کوئی جہاں باندھتا ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جگہ جو ہے یہاں ہونی چاہیے، یعنی اس ہڈی پر یہ ہمارا درمیان ہونا چاہیے، چاہے سینے پہ باندھے چاہے نیچے باندھے، تو یہ نہیں کہ یوں پکڑ لیا یا یوں پکڑ لیا، یہ منع ہے، یہ کسی حدیث مبارک میں ثابت نہیں۔ اور اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہوں تو ادھر ادھر نہ دیکھیں، جب نماز میں کھڑے ہوں تو اپنے کپڑوں سے نہ کھیلیں، جب نماز میں کھڑے ہوں تو کسی غیر کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے معراج کی رات میں میرے مدنی کو معراج ہوا، نماز جو ہے گویا مومن کا معراج ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچو تو اتنی تو یقین کرو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہو تو اس کو بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ، اور تسبیحات جو ہیں وہ بھی آرام سے کہیں، کم از کم 3 دفعہ، زیادہ 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ بھی کہو تو نفل میں جائز ہے، لیکن کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اسی طرح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ ذرا آرام آرام سے کہو، پتہ بھی لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ کون سی تسبیح ہے؟ یہ تو اللہ سے تم گویا جنگ کر رہے ہو، نماز تو نہیں پڑھ رہے، یہ تو لڑائی ہو گئی نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، حضور نے فرمایا یہ تو ایسے ہے جیسے مرغا دانے چگ رہا ہو، یہ کوئی اللہ کی نماز ہے کہ ٹکریں مار رہے ہو؟ صبح کی نماز کھڑی ہو،
امام صاحب شروع ہوں، یہ 2 رکعتیں پڑھیں، ابھی امام فاتحہ ختم نہیں کرتا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے آ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی امام نے ابھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تم نے 2 رکعتیں بھی پوری کر دی نماز کی، کیسے تم نے نماز پڑھی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ ان کے سروں پہ بھار ہوتا ہے نماز کا، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو گویا اتار کے پھینکنے کی کوشش کرے، بس جلدی ختم کرو نا جی، نکلو نا یار، کیا دیر لگا رہے ہو، جلدی کرو نا۔ اور جو مومن ہے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نماز میں، وہ جتنی نماز کو اور لمبا پڑے گا سکون۔ اور یاد رکھو 10 رکعت نفل نہ پڑھو، 2 پڑھو لیکن ٹھیک ٹھیک پڑھو، 10 طواف نہ کرو، 1 طواف کرو لیکن ٹھیک کرو، ادب کے ساتھ نیچے نظر ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل میں خوف ہو کہ اللہ کے گھر کے قریب میں گھوم رہا ہوں، اللہ کے دربار میں پھر رہا ہوں، اور ایسی خشیت داری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض لوگ جو ہیں مسئلے پوچھتے ہیں نا جی، عورتیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہماری دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے نا، اللہ جانے سچا ہے جھوٹا ہے، کہ ایک دفعہ مجنو بیٹھا تھا جنگل میں کہیں صحرا میں، تو لیلا 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 اپنے شور لگائے ہوئے تھا، تو اس کے ساتھ کوئی میرے جیسے مولوی آئے، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے نماز پڑھی، تو جب انہوں نے 2 رکعتیں سنت پڑھی تو ایک مولوی کو جو غصہ آیا گیا، انہوں نے کہا مجنو پاگل ہو؟ تو انہوں نے کہا مجنو تو ہوں، اور کیا پاگل ہونا ہے، پاگل تو ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے، لیلا لیلا، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑا۔ انہوں نے کہا اچھا، نماز میں ہمیں تنگ بھی کرتے ہو، ہنستے بھی ہو؟ اور اس نے کہا مولوی